بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق اللہ مولانا العظیم. ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہ جاویں گے جنت میں مگر جو ہوں گے یہودی یا نصرانی. یہ آرزویں باندھ لی ہے انہوں نے، کہہ دے لے آؤ سند اپنی اگر تم سچے ہو. کیوں نہیں؟ جس نے تابع کر دیا منہ اپنا اللہ کے اور وہ نیک کام کرنے والا ہے تو اس کے لیے ہے ثواب اس کا اپنے رب کے پاس، اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور یہود تو کہتے ہیں کہ نصارہ نہیں کسی راہ پر، اور نصارہ کہتے کہ یہود نہیں کسی راہ پر، باوجود کہ سب پڑھتے ہیں کتاب. اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو جاہل ہے انہی کسی بات. اب اللہ حکم کرے گا ان میں قیامت کے دن جس بات میں وہ جھگڑتے تھے. یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا. تفسیر ہماری اور جو سلسلہ کلام چل رہا ہے وہ سلسلہ کلام چل رہا ہے بنی اسرائیل کے تذکرے کا. اور گزشتہ کل سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کی جو شیخ چلی طرز کی باتیں تھی بنی اسرائیل کی، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. جیسے کل جو ہم نے پڑھا ہے اس میں ایک بات یہ تھی، وہ لوگ یہ کہتے تھے مسلمانوں کو بہکانے کے لیے طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. جیسے میں نے کچھ مثالیں بھی دی ہیں حضرت عمار کی اور حضرت حذیفہ کی، اور ہر طرح کی خباثتیں وہ لوگ کیا کرتے تھے. یہاں سے ان کی جو غرور اور گھمنڈ والی باتیں ہیں ان کا جواب دیا جا رہا ہے. اور اسی پر اب جو ہے شاید بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی ختم ہوگا. آگے جو رکوع شروع ہوگا اس میں انشاءاللہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے بات شروع ہوگی. بہرحال یہ 5ویں رکوع سے سلسلہ چلا آ رہا تھا، 14ویں رکوع تک پورا تقریباً 11 رکوع یہ بنی اسرائیل کے تذکرے کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک جو ان کا گمان تھا اس کو بیان کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں تو صرف داخلہ انہی لوگوں کا ہوگا جو یہود یا نصارہ ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرما رہے کہ یہ سب خام خیالی ہے، انہوں خوابوں کی دنیا میں جی رہے ہیں، آرزویں باندھ رکھی اور ان آرزوؤں کی کوئی حقیقت نہیں. اچھا خاص بات دیکھیے، غور کیجئے، یہود اور عیسائی یہ لوگ آپس میں ان کی جمتی نہیں ہے، آج بھی نہیں جمتی ہے اور پہلے سے بھی کبھی جمی نہیں ہے، کبھی نہیں جمی. اس کی واضح مثال ہولوکاسٹ جن لوگوں نے کیا تھا یہودیوں کا صفایا، وہ کوئی عیسائیوں کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کے ماننے والے نہیں تھے. کتنا صفایا کیا گیا تھا، آج تک اس کا گریہ مناتے وہ لوگ، ہے نا. اور بھی بہت سارے واقعات تاریخ کے اندر لکھے ہیں. لیکن جب مسئلہ آتا ہے مسلمانوں کا تو یہ ساری دشمنیوں کو بھول کر جو ہے تو ایک ہو جاتے ہیں. اور یہی آج بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. وہ یہودی عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا. عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق یہودی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا. اب بتائیے کہ جس کو وہ ان کے عقیدے کے مطابق خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، پھر یا یہ کہ یہ مانتے ہیں کہ خدا ان کے اندر حلول کر گیا تھا، 3 میں سے تیسرے تھے. ان کا جو نظریہ ہے کرسچن لوگوں کا، یہ ان کا نظریہ ہے حضرت عیسیٰ کو خدا کا درجہ دے رہے، خدا کے بیٹے کا درجہ دے رہے. اور یہاں تک ان کا عقیدہ باطل ہو چکا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے
کہ اللہ اتنا مہربان ہو گیا انسانوں پر کہ اس نے قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کو معاف کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو سولی پر چڑھا دیا، اور اب کی جتنی بھی نسل آئے گی انسانوں کی، خاص طور پر عیسائی سمجھ، وہ سب بخشے بخشا ہے۔ سنڈے ٹو سنڈے چرچ میں جانے کا، کچھ نہیں کرنا، ایک بتاشا کھانا، سر پہ ہاتھ رکھ کے لے لینا، اور وہ پادری پورا معاف کر دیتا۔ پادری کیا کرتا؟ کنفیشن کرنا پڑتا، خالی میں اس سے پہلے بھی بتا چکا، جسٹ اقبال جرم کر دینا پادری کے سامنے، پادری کو پورا اختیار ہے، گویا جیسے نعوذ باللہ اس پادری کو اللہ کی نیابت حاصل ہے دنیا۔ اس کو کون دیا بھائی آرڈر معاف کرنے کا؟ ہمارے پاس دین اسلام میں ایک نظریہ ہے کہ پہلی بنیاد کسی بھی گناہ کے معاف ہونے کی پہلی بنیاد تو ہے ایمان، اور اس کے بعد اعمال صالح، اس کے بعد رجوع اللہ، اور اس رجوع کے اوپر جو ہے قائم رہنے کا عزم۔ اگر قائم نہیں رہے تو یہ اختیار میں نہیں ہے، پھر سے یہ ریپیٹ کرنے کی، یہ ہے اصول ہمارے پاس۔ یہ ایمان ہونا بنیادی شرط ہے، اعمال صالحہ ہونا۔ گناہ ہو گیا، آدمی رونے لگ جائے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، یہ اللہ نے بتا دیا۔ ایمان والوں کی خاصیت کیا ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، کوئی بھی گناہ اگر ان سے ہو گیا، تو ایمان والوں کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ ذکروا اللہ، فوراً انہیں اللہ کا استحضار ہو جاتا، ارے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیا کروں۔ یہ ایمان والوں کی خاصیت اللہ نے قرآن میں بیان کی، ذکروا اللہ۔ اور اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا استحضار آتی، فاستغفروا لذنوبہم، وہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا شفیق ہے، فرما رہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، ہے کوئی اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا؟ بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اللہ کو پارسا بندے پسند نہیں ہے، بہت زیادہ صوفی بن کے گھومنا۔ ارے بھائی، بندہ وہ پسند ہے جس سے گناہ بھی ہو اور پھر وہ توبہ بھی کرے، خطا بھی ہو پھر توبہ بھی کرے، ورنہ پھر کیا ہے وہ حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمہ اللہ، میں نے دنیا کے اجتماع میں سنا تھا، بہت وجد میں آ کر ایک شعر پڑھا کرتے تھے مولانا عمر پالن پوری کہ خدمت خلق کے لیے پیدا کیا انسان کو، خدمت خلق کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں۔ بے عبادت کرنے کے لیے تو فرشتے کم تھے کیا؟ ہے لگے ہوئے۔ ایک فرشتہ جب جو ہے بیت المعمور کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ آسمان کا خانہ کعبہ، موٹے لفظوں میں سمجھ لیجیے۔ یہاں زمین پر جو خانہ کعبہ ہے، بالکل اسی کی سیدھ میں عرش کے قریب 7ویں آسمان پر ایک عمارت ہے، بیت المعمور اس کو کہا جاتا ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس کو جو ہے طواف کرتے رہتے ہیں، اور ایک فرشتہ جو طواف کرتا ہے دوبارہ زندگی میں اس کا کبھی نمبر نہیں آتا۔ تو عبادت کے لیے کچھ کم ہے کیا؟ تو اللہ کو بندے بھی ویسے ہی پسند ہے۔ بھئی الانسان مرکب من الخطا والنسیان، یہ انسان کی تعریف ہے۔ انسان کون ہوتا ہے؟ انسان وہ ہے جس سے بھول بھی ہو، غلطی بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اچھے عمل بھی کرے، ہر چیز ہونا تو انسان ہے، ورنہ صرف جو ہے تو فرشتے بن گئے۔ اور فرشتوں کی کیا ضرورت ہے؟ اگر فرشتوں کی زمین میں ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ نیابت عرضی کا مسئلہ فرشتوں کے ہی حوالے کر دیتے تھے نا۔ یہاں تو آزمائش کے لیے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ آزمائشیں آئے گی، حالات آئیں گے، مسائل آئیں گے، شہوات آئے گی، جذبات آئیں گے، خواہشات آئیں گی، پھر بعد میں جو ہے تو ڈھکے چھپے دولت کمانے کے موقع آئیں گے، ساری چیزیں آئیں گی، اس میں سے نکھر کر نکلنا اور بتانا ہے اپنے آپ کو۔ بہرحال تو یہ لوگوں کا ایک دعویٰ تھا کہ وہ جنت میں تو صرف وہی جا سکیں گے جو یہود ہے یا جو نصرانی ہے۔ یہ ان کے خام خیالیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تلک امانیہم، یہ انہوں نے آرزویں باندھ رکھی ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے اچھا جنت میں آپ ہی جائیں گے، ریزرو ٹکٹ لے کر آئے آپ نے، ہے ٹکٹ تو بتاؤ ذرا، ہے ٹکٹ ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی ایگریمنٹ لے کر آئے تھے آپ؟
اور وہ ایگریمنٹ آپ نے جو ہے تو فریم کر کے رکھا ہوا ہے کہ بھئی کبھی بھی آئندہ نسل بتائے گی اور جنتی ہونے کا ٹھیکیدار اپنے آپ کو بتائیں گے۔ اچھا، آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ہمارے پاس جو لوگ اس دنیا میں اس وقت کے آج کے موجودہ کرنٹ ایرا کے اندر بھی جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں، کچھ کمیونٹیز والے، بوہرا سماج ہے، جیسے بوہرا سماج کے جو سب سے بڑا ہوتا ہے نا، اس کو سیدنا کہتے ہیں وہ لوگ، سیدنا، اور وہ جو سیدنا ہوتا ہے اس کو امام کا درجہ دیتے ہو۔ اثنا عشری یا 12 امام والا جو بولتے ہیں نا ہم لوگ، تو اثنا عشری کیا ہوتا ہے؟ یہ شیعہ لوگوں کا ایک عقیدہ ہے 12 امام، اور ان کے نزدیک امام کا درجہ نبیوں کے برابر، بلکہ کچھ اماموں کا درجہ وہ لوگ نبیوں سے زیادہ مانتے ہیں۔ پہلے امام ان کے حضرت علی ہے، شیعہ لوگوں کے جو غلط عقائد ہے۔ ہم عام طور پر معاشرے میں رہتے ہیں، ہم کو معلوم نہیں ہے کہ عقائد کا کتنا بڑا مسئلہ ہے، بنیاد ہے یہ۔ میں نے غالباً کچھ دن پہلے فرقہ غرابیہ کا تذکرہ آ گیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ فرقہ غرابیہ کا تذکرہ آیا تھا تفسیر میں، کہ دنیا میں ایک ایسا بھی فرقہ تھا، کس وقت آیا تھا؟ قل من کان عدوا لجبریل کے وقت، کہ ان سے کہہ دو، یہ لوگ کہتے تھے نا یہودی، اچھا یہ سب باتیں قبول ہے لیکن یہ جبرائیل لے کر آتے اس لیے قبول نہیں، یہ جبرائیل سے ہماری جمتی نہیں۔ تو اس وقت میں نے تذکرہ کیا تھا فرقہ غرابیہ کا، اور وہ فرقہ غرابیہ کیا تھا؟ یہ فرقہ غرابیہ یہ ہے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں، شیعہ لوگوں کا ایک فرقہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام علی ان کے نظریے کے اور عقیدے کے حساب سے نبوت اللہ تعالیٰ نے جو بھیجے تھے، وہ نبوت اللہ نے حضرت علی کے لیے بھیجے تھے۔ کس کے لیے بھیجے تھے؟ ہاں، یہ باطل نظریہ ہے، باطل عقیدہ ہے، اگر ہم سوچ بھی لیں تو ایمان کا مسئلہ ہے۔ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ نبوت لے کر آ رہے تھے جبرائیل علی کے لیے، علی اس کی تمام صفات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی صفات ملتی جلتی تھی کہ جبرائیل کو جو ہے تھوڑا دھوکہ ہو گیا، اور انہوں آنا ادھر کدھر؟ علی کے پاس رضی اللہ عنہ، تو چلے گئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ تو نبوت جو ہے راستہ بھٹک گئی، یعنی کہ جبرائیل راستہ بھٹک گئے، اور نبوت دینا چاہیے تھی علی کو، دے دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ، 100,000 مرتبہ نعوذ باللہ۔ تو ان کا ایسے لوگ ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو خیر اب یہ فرقہ جو ہے مر گیا، کھپ گیا، کدھر گیا پتہ نہیں، وجود بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن آج بھی بوہری سماج جو ہے بامبے میں، اورنگ آباد میں بہت کامیاب یعنی کہ کمیونٹی ہے تجارت کے اعتبار سے اس وقت ہمارے پاس مسلمانوں میں، وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں، ان کا جو سیدنا ہوتا ہے اس کو امام کا درجہ دیتے ہیں۔ اور سیدنا کا پاور کتنا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ان کے حساب سے انہیں مرنے والے کے ورثاء کو میت کی تدفین سے پہلے ریزرو ٹکٹ دیتا ہے جنت کے، اور جو جنت کے جو دروازے ہیں، یعنی کہ درجے ہیں نا، جنت النعیم، جنت الابرار، جنت الفردوس، جنت العین، جنت المأوا، قرآن میں مختلف جگہوں پر جو ہے اللہ نے جنت کے کئی درجوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے افضل ترین جنت کون سی رہے گی؟ جنت الفردوس۔ اس لیے عموماً جب مرحومین کے لیے دعائیں وغیرہ کرتے تو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ لیکن جنت کئی درجے ہیں، الگ الگ جنتیں، کئی درجے بولے تو ایک کے اوپر نہیں، الگ الگ جنتیں بنی ہوئی، تو وہ ٹکٹ دیتا ہے، اور وہ ٹکٹ معلوم ہے کتنوں میں فروخت ہوتا ہے؟ بسا اوقات کروڑوں روپیہ لیا جاتا ہے اس ٹکٹ کے دینے کے لیے، کروڑوں۔ میرا جو ہے اپ ڈاؤن ہوا کرتا تھا ممبرا سے ویٹی، تو لوکل ٹرین جو ہے وہ ایک الگ ہی لائف ہے، اس میں بہت سے گروپ بن جاتے ہیں، بہت سے لوگ، تو بوہرا سماج کے 1-2 لوگ روزانہ رہتے تھے، تو اس سے یعنی کہ ساری باتیں مجھے معلوم ہوتی، ایک دم آتھینٹک بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ چلو کسی اور سے سنائیں، بوہرا سماج کے لوگ کہ وہ سیدنا ٹکٹ دیتے ہیں، اور بولے جنت، وہ ٹکٹ اس کے سر کے نیچے یا کفن میں جو بھی ان کا سسٹم ہے رکھا جاتا ہے۔ تو یہی حال ان لوگوں کا، یہود اور نصارہ کا۔ یہودیوں کا بولنا یہ ہے کہ بھئی جو نسلی یہود ہے بس وہی جنت میں جائیں گے، وہی جنت میں جائیں گے۔ عیسائی لوگ، یہ لوگ حالانکہ حضرت عیسیٰ کے یہودی حضرت عیسیٰ کے دشمن، تو عیسائی لوگ یہودیوں کو نہیں مانتے، لیکن آپس میں مسلمانوں کا معاملہ ہو تو ایک ہو جاتے، اور ان کے ایسے نظریات اور لڑتے رہتے۔ اللہ نے کہا اگر سچے ہے تو بتاؤ ٹکٹ ہے کیا؟ ٹکٹ ہے کنفرم نہیں ہے تو پھر بے سر و پیر کی کیوں ہانک رہے ہو؟ یہی ہو رہا ہے آج کل۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا، بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن
فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ۔ پہلی شرط، جس نے بھی ایمان قبول کیا، جس نے بھی ایمان قبول کیا، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیا۔ اسلمہ کس کو کہتے ہیں؟ جھکا دینا پورے طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا اسلم، اپنے آپ کو فرما بردار ثابت کرو، تو حضرت ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے آپ کو دونوں جہاں کے پروردگار کے لیے مطیع و فرما بردار بنا دیتا ہوں۔ کیسے بنایا اپنے آپ کو؟ کہا گیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، 80 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے، بیٹے کو ذبح کرنے کا کہا جا رہا ہے، بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا ہے، اور چھری جو ہے گردن پر پھیر دی ہے۔ اب یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ گردن کٹنے کی بجائے دمبے کی گردن کٹ رہی۔ لیکن سوچیں، آپ تصور کریں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے جو بڑھاپے کی عمر میں ملا ہے، پوری زندگی لاولد کے طور پر گزری، بڑھاپے کی عمر میں بیٹا ملا ہے، اور ایسا انہوں نے اپنے آپ کو جھکا دیا کہ ایک حکم پر گردن پر جو ہے چھری پھیر دی، آگ میں کود گئے۔ کیا کیا یعنی کہ انہوں نے مشقتیں برداشت، وہ ایمان اصل میں۔ اور ہم بھی جو ہے کون ہے معلوم ہے؟ دین اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے۔ دین اسلام کیا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم۔ دین اسلام اصل میں یہ حضرت ابراہیم کی شریعت ہے، جس کی تکمیل میرے اور آپ کے آقا کے ذریعے سے ہوئی۔ اللہ نے قرآن میں کہا ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس لیے کہ مطیع و فرما بردار ہونے کی تعلیم اسی نے دی، آج ہمارے پاس نہیں۔ تو پہلی شرط جھکا دینا، اور دوسری چیز کیا فرمایا؟ وہ محسن، اور وہ نیک کام کرنے والا بھی ہو۔ اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ایمان تو ہے بھئی، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، ہمارے محلے میں کون مسلمان ایسا ہے جو ایمان کا اقرار نہیں کرتا ہے، لیکن دوسری جو شرط ہے وہ اچھا کام کرنے والا بھی۔ اب اچھا کام کون سا رہے گا؟ بھئی ہر شخص جو ایمان قبول کرے گا وہ تو یہی سوچے گا کہ جو کام بھی میں کر رہا ہوں اللہ کے لیے وہ اچھا ہے، تو پھر کیا اس کا ڈیفینیشن اچھا ہونے کا ہر شخص کے دماغ پر چھوڑ دیا جائے گا کہ بھئی ایمان قبول کر لیا، اب وہ جو کام بھی کر رہا ہے بہت اچھا ہے، لیا بھی بہت، اللہ نے نواز دیا، 10-20 ہزار روپے یار غریب ہے یار اس کو دینا ہے، بہت مستحق ہے، دے رہا لے جا کے، اچھا کام کر رہا ہے، لیکن اتنا ہی غریب بلکہ اس سے زیادہ مستحق اس کا بھائی ہے، اس کو چھوڑ رہا ہے، تو پھر اب یہ ڈیفینیشن گڑبڑ ہو رہی ہے۔ شریعت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے فریم کے اندر دیکھا جائے گا کہ وہ فٹ بیٹھ رہے ہیں۔ ہر شخص اپنی مرضی سے کام کرے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ شریعت کی منشا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق عمل بھی ہو تو ہے، ورنہ نہیں ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایمان قبول کرتے ہیں، اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہر عمل کے اندر ہم یہ جائزہ نہیں لیتے کہ یہ جو طریقہ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اور جنت میں داخلے کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ جنت میں داخلے کے لیے سنت نبوی کی پیروی ضروری ہے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی، میں آپ کو بتا دوں، میرے اور آپ کے آقا کہ کیا شفیق تھے، بچوں کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ بڑا شفقت والا ہوتا تھا۔ آج کل تو ایسا ہے کہ اگر کسی بچے نے گود میں پیشاب کر دیا تو پہلے تو ایک بچے کو رکھ کے دیتے، بعد میں جو ہے تو ارے دکھتا نہیں یار، تم کو لا کے بٹھا دیتے، کبھی بھی آفس سے آیا، میں کام سے آیا، پہلے پیشاب کرانے کا اور اس کو ڈائپر پہنانے کا اور فلاں کرنے، آدمی شروع ہو جاتا۔ میرے اور آپ کے آقا کی گود میں 3 بچوں نے پیشاب کیے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے جو ہے بچوں سے اپنے تعلق کو کم کیا، بہت شفقت کرتے تھے آپ بچوں۔ ابھی تو ہم نے تو کبھی اپنی زندگی میں دیکھا نہیں کہ کوئی امام نماز پڑھا رہا ہو یا کوئی شخص نماز پڑھا رہا ہو یا نماز پڑھ رہا ہو اور پیٹھ پر بچے ناچ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ تو آپ نے اتنا لمبا سجدہ کر دیا، صحابہ اٹھ کر کہنے لگے اللہ کے رسول آج بہت سجدہ لمبا ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا ہم کو ڈر لگ گیا، کچھ اللہ نہ کرے کچھ حادثہ تو نہیں ہو گیا؟ کہا کہ نہیں۔ حسن اور حسین دونوں طرف سے آ کے پیٹھ پر سوار ہو گئے تھے، ہو رہا ہے سجدہ، اللہ کے رسول ایسی شفقت کرتے۔ تو بہرحال میں بات یہ بتا رہا تھا کہ سنت پر عمل یہ جنت میں داخلے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ایک بچے تھے حضرت انس، چھوٹے بچے تھے، 10 سال کی عمر سے ان کے امی جان نے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے دے دی۔ اللہ کے رسول یہ بچہ میرا ہے، آپ ان کو اپنی تربیت میں نگرانی میں بھی رکھیے اور یہ آپ کے کام بھی کرتے رہیں گے۔
10 سال کی عمر میں لا کے دی اور 10 سال تک وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں رہے۔ کتنے سال تک رہے؟ 10 سال تک۔ 10 سال تک اللہ کے رسول کی خدمت میں۔ غزوہ بدر جو ہوا ہے نا، غزوہ بدر میں بھی تھے حضرت انس، لیکن ان کا نام بدری صحابہ میں نہیں آتا ہے۔ جو بدری صحابہ ہے ان میں ان کا نام نہیں آتا، جبکہ یہ غزوہ بدر میں موجود تھے۔ اب آپ کو حیرت ہوگی، وہ غزوہ بدر میں تھے اور بدری صحابہ میں کیوں نہیں آتا ہے نام؟ اس لیے کہ یہ جسٹ ایک خادم کے طور پر اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، ایک جنگجو صحابہ کی طرح معرکہ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، اس لیے ان کا نام بدری صحابہ کی فہرست میں۔ اب وہاں پر میدان بدر جو ہے، وہاں جو مسجد ہے وہاں پر بھی ایک بورڈ لگا ہے، اس کے اوپر پورے بدری صحابہ کے ناموں کی فہرست بھی ہے۔ جو لوگ حج عمرے کو گئے اور میدان بدر جو تھا وہاں پر گئے ہوں گے، وہاں عموماً لوگ جاتے نہیں کیونکہ کافی دور ہے، لیکن کچھ لوگ جو صاحب عزم ہے چلے جاتے دیکھنے کے لیے، تو وہاں پر باضابطہ بورڈ لگا ہوا ہے، اس کے اوپر پوری فہرست ہے پورے بدری صحابہ کی، اس میں حضرت انس کا نام نہیں آتا، لیکن وہ معرکے میں شامل تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کی حیثیت سے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ کے رسول نے ان سے ایک مرتبہ فرمایا، یا غلام، یا بنیا، یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل، کہ بیٹے، کتنا انداز دیکھو شفیق کا، بیٹے اگر یہ ہو سکے کہ تم اس حال میں صبح یا شام کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی کھوٹ نہ ہو تو ایسا ضرور کرنا، فافعل۔ اور اس کے بعد فرمایا، وَيَا بُنَيَّ ذَلِكَ مِن سُنَّتِي، اور اے بیٹے یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں نا یہ میری سنت ہے، وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي دَخَلَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، اور جو میری سنت کو محبوب رکھے گا اور اس پر عمل کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ جو میری سنت کو محبوب رکھے گا اور اس پر عمل کرے گا وہ میرے ساتھ دخل معی فی الجنہ، جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں تو جائے گا، لیکن دیکھیے جملے پر غور کیجئے، دخل معی فی الجنہ، اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں جانے کا مل جائے موقع، سبحان اللہ، کیا وارے نیارے ہو جائیں، حسرت کس کی نہیں ہوگی۔ حضرت بلال اور روح قبض ہو رہی ہے، بیوی غم سے کہہ رہی ہے، واہ حزنا، ہائے میرا درد، ہائے میری مصیبت، اور حضرت بلال کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے اللہ کی بندی، لا یہ نہیں کہنا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ غدن نلقی الاحبا محمدا وصحبا، کہ نہیں یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ کل آج روح قبض ہوگی اور کل میں محمد سے اور ان کے اصحاب سے ملوں۔ تو صحابہ ایسی حسرت کرتے تھے، اور ایک معمولی کام نہیں ہے، لیکن سنت پر عمل ہو جائے اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں جانے کا موقع، سبحان اللہ۔ بہرحال تو یہ بنیادی چیز ہے، اور یہ ہر ایک کے لیے، اس میں عیسائی ہونا ضروری نہیں ہے، یہودی ہونا ضروری نہیں ہے، مسلمان ہونا ضروری لیکن نہیں۔ کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ ہر وقت میں جب موسیٰ علیہ السلام تھے اس وقت نیک عمل کا ڈیفینیشن کیا ہو سکتا تھا؟ جو اللہ پر ایمان لائے، موسیٰ پر ایمان لائے اور توریت میں جو باتیں لکھی گئی ہے اس کے مطابق عمل کرے، وہ اچھا عمل۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آ گئے نبی بنا کر، تو پھر ان کے دور میں نیک عمل کا ڈیفینیشن کیا ہوگا؟ جو اللہ پر ایمان لائے، حضرت عیسیٰ کو نبی تسلیم کرے اور جو باتیں انجیل میں لکھی ہوئی ہے ان باتوں پر حضرت عیسیٰ کے بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل کرے۔ اب آج کے دور میں جب سے میرے اور آپ کے آقا کی بعثت مبارکہ ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر قیامت کی صبح تک نیک عمل کا ڈیفینیشن کیا ہوگا؟ نیک عمل کا ڈیفینیشن یہ ہوگا جو اللہ پر ایمان لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف نبی بلکہ نبی آخر الزماں تسلیم کرے اور قرآن کو تسلیم کرے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے مبارک اور آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات مبارکہ کے مطابق کرے۔ تو یہ نیک عمل آج کے دور میں اب پوری انسانیت جو بھی ہوگی، چاہے وہ اب یہود ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، سب کے لیے نیک عمل کا ڈیفینیشن یہی رہے گی، یہی ہو۔ اب تو انجیل کے تو کتنے حصے بنا دیے گئے، آپ لوگ اگر جانتے ہوں گے تو آپ کو حیرت ہوگی۔ انجیل ایک اتاری تھی اللہ تعالیٰ نے ایک انجیل دی تھی، لیکن انجیل کتنی بنا دی گئی؟ اس وقت دنیا میں انجیل کے 120 نسخے ملتے ہیں،
کتنے نسخے ملتے ہیں؟ 120 نسخے، اور 4 نسخے اس میں بہت مشہور ہیں، انجیل یوحنا، انجیل متی، انجیل مرقس اور ایک لوقا۔ یہ 4 بہت مشہور ہیں، اور یہ چاروں انجیل اس وقت جو ہے انہوں نے بائبل کے نام سے ایک جلد میں اب اس کو یہ کر دیا ہے، یعنی 4 انجیل، انجیل یوحنا، انجیل متی، انجیل لوقا اور انجیل مرقس، یہ چاروں کو اب انہوں نے ایک انجیل بنا دیا ہے۔ اور یہ چاروں بھی جو ہیں یہ وہ انجیلیں نہیں ہیں جو اللہ نے حضرت عیسیٰ پر اتاری، یہ تو سب سینٹ پال کی اور اس کے بعد کے لوگوں کی کارستانی۔ اور اب ایک 5ویں انجیل بھی آئی ہے سامنے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں تھیں وہ ملی ہے، اور وہ 5ویں انجیل کون سی ہے؟ انجیل برناباس۔ کون سی؟ انجیل برناباس۔ انجیل برناباس کا نسخہ دنیا میں دستیاب ہو گیا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، لیکن اس کو چھپاتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتاؤں کہ بائبل اب جو ہے انگلش لینگویج میں، برابر ہے، بائبل انگلش لینگویج میں، لیکن اصل بائبل یعنی اصل انجیل جو اللہ نے نازل کی تھی وہ کون سی زبان میں تھی؟ وہ سریانی زبان میں تھی۔ اور آج سریانی زبان کا نسخہ آپ ڈھونڈتے چلے جائیے، آپ کی زندگی کی شام ہو جائے گی اور وہ کتاب کا صفحہ آپ پر نمودار نہیں ہو پائے گا، ہے ہی نہیں وجود، سب اس کے ترجمے، ٹرانسلیشن در ٹرانسلیشن در ٹرانسلیشن در ٹرانسلیشن۔ چلے اب کتنا بدل گیا، سب ٹوٹل جو ہے ڈیفرنٹ، ٹوٹل ڈیفرنٹ، کوئی چیز نہیں، اور اسی کے اوپر فخر ہو رہا ہے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ کے سامنے جھکا دینا ہے اور اچھے عمل کرنا ہے اس ڈیفینیشن کے مطابق جیسے میں آپ کو بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسا جو لوگ بھی کریں گے ان کو نہ کسی چیز کا اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کوئی چیز پر غم کریں گے۔ غم کس پر ہوتا ہے؟ غم ماضی کے نقصان پر ہوتا ہے۔ غم کس پر ہوتا ہے؟ کوئی غم نہیں ہوگا ان کو۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، بتا دوں آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں جب صبر کا بدلہ دیا جائے گا، صبر کا بدلہ، اور ایسا اجر ملے گا صبر کرنے کا کہ جتنے لوگ وہاں پر ہوں گے جن کے نام اعمال میں صبر کا اجر نہیں ہوگا تو وہاں پر وہ یہ حسرت کریں گے، کاش دنیا میں ہر روز میری کھال کھینچی جاتی اور میں وہاں صبر کیا ہوتا۔ کیا کہ کاش دنیا میں ہر روز میری کھال کھینچی جاتی اور میں صبر کرتا تو آج یہ مل جاتا، آج یہ مل جاتا۔ اصل میں کیسا ہے، مصیبتوں پر جو ہے نا، ہم جتنی بھی مصیبتیں ہیں دنیا کی، اصل میں ہم جو ہے اپنے جو قوا ہے، اپنے جو اعصاب ہے، ہم اسی حساب سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں، مگر صحیح معنوں میں آخرت کی جو انعامات ہے اس کے مقابلے میں یہاں کی بڑی سی بڑی مصیبت کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، جیسے مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، بچہ جب چھوٹا ہے، شیرخوار کی عمر میں ہے، 6-7 سال کی عمر تک جب بچہ رہتا ہے تو والدین اس کو کھلونے لا کر دیتے ہیں، کھلونے لا کر دیتے ہیں۔ اگر کسی بچے کا کوئی گڈا یا گڈی یا کوئی کھلونا، چڑیا، گھوڑا جو بھی ہے وہ ٹوٹ جائے، وہ کتنا شور مچاتا ہے، کتنا روتا ہے، کہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے بسا اوقات کہ بچہ اپنے کھلونے کے ٹوٹنے پر رو رو کر اپنا گلا بٹھا دیتا ہے، اس قدر اس کو افسوس ہوتا ہے۔ لیکن جب شعور کی عمر کو پہنچ جائے اور والدین اس چیز کا تذکرہ کرے کہ بیٹا دادا جان نے تمہارے لیے ایک جو ہے تو گھوڑا لے کر آئے تھے اور وہ گھوڑے کی ٹانگ پھپھو کے ہاتھ سے ٹوٹ گئی اور تم نے جو ہنگامہ کرے تھے گھر میں، اللہ کی پناہ، تو وہ پہلے کیا کرے گا؟ پہلے مسکرائے گا، اچھا یہ بھی کوئی چیز تھی رونے کے لیے۔ یہی کیفیت وہاں ہوگی آخرت۔ ارے یہ جو قتل کیے تھے یہ بھی کوئی چیز تھی، یعنی کہ اس سے ڈرنے کی، یہ کوئی معاملہ تھا، یہ انداز وہاں رہے گا۔ یعنی دنیا کی ساری مصیبتوں کو ہم اپنے ان ظاہری اعصاب سے ناپنے کے عادی ہو گئے۔ بہرحال تو اللہ غم اور اندیش دونوں سے جو ہے اہل ایمان کو، جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے رہیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ آزاد کر دیں گے۔ پھر فرمایا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء۔ دیکھیے اب یہاں پر اصلیت آ گئی۔ آج جو کسی ملک کو جو ہے برباد کرنا ہے تو بالکل یونائٹڈ نیشن کے نام سے ایک بنایا ہوا ہے، بڑھ جاتے سب مل کر، کوئی چیز طے کر لیتے ہیں اور سب، لیکن اندرونی طور پر سب کے جو ہے تو اپنے اپنے اختلافات ہیں۔ فرمایا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، یہود یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نصرانی ہیں
ان کا جو ہے دین کی بنیاد کچھ ہے ہی نہیں، آپس میں تذکرے کرتے۔ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ یہود کے دین کی کوئی بنیاد نہیں، یہود کے دین کی کوئی بنیاد نہیں، ایک دوسرے کے اوپر ایسے ان کے کمنٹس رہتے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ دونوں بھی فرقے جو ہے یہ کتاب پڑھتے ہیں، توریت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، توریت کو عیسائی لوگ بھی مانتے ہیں، لیکن اب یہ کہ اب نہیں مان رہے، تو کتاب پڑھتے تھے لیکن پھر بھی اس کے باوجود ان کا یاد ہے۔ نصارہ کو نصارہ کیوں کہتے ہیں؟ بات سے بات آگے بتا دوں آپ کو، نصارہ کو نصارہ کیوں کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس بستی کے رہنے والے تھے اس کا نام ناصرہ تھا، کیا تھا؟ ناصرہ، اس وجہ سے ان کو نصارہ کہتے ہیں۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو قرآن میں سورہ مائدہ میں تذکرہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا من انصاری الی اللہ، اللہ کے راستے میں میری مدد کون کون کریں گے؟ تو قالت النصارى، وہاں پر ایک لفظ ہے، تو اس وجہ سے بھی ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، یہ یہود و نصارہ جیسے آپس میں باتیں کرتے ہیں، انہی کے جیسی باتیں جو ہے تو یہ کفار مکہ بھی اب کرنے لگ گئے۔ اب وہ بھی یہ کہنے لگے کہ بھئی ہم جو ہے اللہ کے بہت مقرب ہے۔ کیوں مقرب ہے؟ صاف بات ہے، دکھ رہا نہیں آپ کو؟ اللہ کا گھر زمین پر، اس کے متولی ہم بن کے بیٹھے ہوئے۔ اب ہم سے بڑھ کر کوئی ہوتا ہے متولی؟ ہم سے بڑھ کے کوئی ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم برے رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ یہاں بٹھاتے تھے کہ ہم، اور پھر یہ بھی تو سوچو کہ ہمارا خاندان کون سا ہے؟ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں ہیں۔ کون ہے ہم؟ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں، خانہ کعبہ کے متولی ہے، تو ہم سے زیادہ کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ یہ ان کا دیکھا دیکھی، ان کو بھی آ گیا جوش، کفار مکہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا جو جاہل ہے، جو جانتے نہیں، انہی کی جیسی باتیں۔ فاللہ يحكم بينهم يوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ کون جو ہے ان میں سچا ہے۔ فيما كانوا فيه يختلفون، کس چیز میں فیصلہ کرے گا؟ جس میں آپس میں ایک دوسرے کو گراتے رہتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر اپنی برتری اور فوقیت بتاتے تھے، اللہ فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر ہے۔ اصل حق پر کون ہے؟ جو ایمان والے ہیں، جو اعمال صالحہ۔ مسلمانوں کا بھی اب عقیدہ بن گیا ہے، مسلمان بھی کیا سمجھتے بھئی ہم ایمان والے ہیں تو بس اب ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح اس ڈیفینیشن کے ساتھ جو میں نے بتایا ضروری ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں ہمارے سورہ بقرہ کے 13 رکوع مکمل ہو چکے ہیں، اور 14واں رکوع انشاءاللہ اب کل سے ہم اس کا بھی آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ مسائل کا ایک سلسلہ ہے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں مختصر انداز میں۔ جنائز کے درمیان صف بندی کی ترتیب یہیں سے ہے نا جی؟ کہاں سے ہے مسئلہ؟ جنائز کے درمیان صف بندی کی ترتیب یہی ہے شاید، ہے نا؟ ہاں، اگر متعدد جنازوں پر ایک ہی نماز پڑھی جائے تو ان کے درمیان صف بندی کے 2 طریقے ہیں۔ یہ کل پڑھ لیے تھے ہم نے، ہاں جی یہ کل پڑھ چکے ہیں۔ نماز جنازہ میں مسبوق کا حکم، اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں ایسے وقت پہنچا کہ اس کے آنے سے پہلے کچھ تکبیر ہو چکی تھی، یہ سوال آپ نے کیے تھے، ہے نا؟ میں نے کہا تھا کہ اس کا جواب انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں ایسے وقت پہنچا کہ آنے سے پہلے کچھ تکبیریں ہو چکی تھی تو اس شخص کو اور نمازوں کی طرح آتے ہی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امام کی اگلی تکبیر کا انتظار کرے۔ جب امام اگلی تکبیر کہے تو یہ شخص بھی اب ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہہ کر نماز میں شریک ہو جائے۔ اب آئے سمجھو، ایک تکبیر ہو گئی، اب 2 تکبیریں ہو گئی، اب درود شریف پڑھ رہے، درود شریف تھوڑا سا ثنا کے مقابلے میں بڑھا ہے، تو اب امام کا انتظار کرے۔ اب وہ جب اللہ اکبر کہیں گے تو پھر ان کے ساتھ اپن بھی اللہ اکبر کہہ کر شامل ہو جائے، ہے نا؟ تو یہ جو تکبیر رہے گی یہ اس کی تکبیر تحریمہ ہے، کس کی؟ جو بعد میں آ کر ملا ہے۔ پھر جب امام سلام پھیر دے تو یہ شخص امام کے سلام کے بعد بقیہ تکبیریں کہہ کر سلام پھیر دے، اور اگر جنازہ فوراً اٹھائے جانے کا اندیشہ ہو تو ان تکبیروں کے درمیان اس کے لیے کچھ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب امام صاحب نے اگر سلام پھیر دیے تو جنازے کو اٹھانے کی تو ہنگامہ ہی رہتا ہے، تو امام کے ساتھ شریک ہو گیا،
وہ ایک تکبیر تحریمہ مل گئی۔ اب یہ ڈر ہے کہ اب امام صاحب کے سلام پھرتے ہی میت کو فوراً اٹھا لیں گے، تو صرف 3 تکبیریں جو باقی ہے وہ تکبیریں کہے گا، اور درمیان کی دعائیں وغیرہ وہ کچھ بھی نہیں پڑھے گا، کیونکہ تکبیر فرض ہے، باقی کی چیزیں فرض نہیں ہیں، اور فرض کرنا نماز کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ آسان ہے مسئلہ، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔